چیزیں تمہارے راستے میں ضرور آتی ہیں لیکن وہ تمہارے ساتھ رہنے کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا سا جھوٹ ایک مضبوط رشتے میں درار کا سبب بن سکتا ہے۔ سستی اور کاہلی تمہارے عزائم کے حصول کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ جو لوگ تمہارا حال تک نہیں دریافت کرتے ان سے کنارہ کر لینے سے ہی بہتری ہے۔ تجربہ یہ نہیں کہ انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، بلکہ تجربہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں انسان نے کیسے برتاؤ کیا۔ زندگی کے مشکل ترین اوقات میں تم تنہائی ہوگے اور یہ وقت تمہیں مضبوط، مستحکم اور نڈر بنا دے گا۔ کسی شخص کے لیے اپنے دل میں رنجش رکھنے سے اس شخص کو نہیں بلکہ تمہیں ہی نقصان ہوگا۔ اپنے دوستوں کو اپنی خوشی کے بارے میں مت بتاؤ، ایسا کرنے سے وہ ناخوش ہوں گے۔ اپنے دشمن کو اپنی تکلیف کے بارے میں مت بتاؤ، ایسا کرنا تمہارے دشمن کو خوش کر دے گا۔ پچھتاوے کی آگ میں خود کو مت جلاؤ، کیونکہ کوئی شخص بھی مکمل نہیں۔ اگر تم اپنے گھریلو معاملات میں ناکام ہو تو باہر کی زندگی میں جتنے بھی کامیاب ہو جاؤ اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکو گے۔ اگر تمہیں کسی کے برتن میں نظر ڈالنی ہے تو صرف یہ دیکھنے کے لیے ڈالو کہ اس کے پاس مناسب مقدار میں کھانا موجود ہے یا نہیں۔ جب اپنی منزل سے نظر ہٹا لو تو راستے کی رکاوٹیں بہت خوفناک لگنے لگتی ہیں۔ ہر وہ شخص جس پر تم اعتماد کرتے ہو وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ جب صبح آپ کی آنکھ کھلے تو وہ وعدہ یاد کرو جو رات سونے سے قبل اپنے آپ سے کیا تھا۔ جو لوگ آپ سے محبت کا دعویٰ کریں ان پر خاص نظر رکھیں، کیونکہ اکثر اوقات وہ حقیقت میں آپ سے محبت نہیں کرتے۔ کسی شخص کا راز بیان کرنا دھوکہ ہے اور اپنا راز کسی کو دینا بیوقوفی ہے۔ تمہارا ہر دن اچھا نہیں ہو سکتا لیکن تم ایک برے دن کا سامنا اچھے برتاؤ کے ساتھ ضرور کر سکتے ہو۔ طلباء کا بنیادی کام تعلیم حاصل کرنا ہے، لیکن اگر ملک کے سماجی اور معاشی حالات کو جاننا، سمجھنا اور ان میں تبدیلی لانا اس تعلیم میں شامل نہ ہو تو ایسی تعلیم کو بیکار سمجھتا ہوں۔ کسی قوم کو ختم کرنے کا پہلا قدم اس کی یادداشت کو مٹانا ہے۔ وہ واحد شخص جسے تمہاری امیدوں، تمہارے خوابوں کے پورے ہونے کی پرواہ ہے وہ تم خود ہو۔ خطرناک کا سامنا کیے بنا کبھی کوئی بڑا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ کسی کی ذات کے بارے میں اندازہ لگانا ہو تو دوران گفتگو اس کے سوالوں پر غور کرو، نہ کہ اس کے جوابوں پر۔ رفتار سے زیادہ اہم ہمیشہ سمت ہوا کرتی ہے۔ اپنے مالی معاملات کو اپنے قابو میں رکھو ورنہ تم ان کے قابو میں آ جاؤ گے۔ اپنا حقیقی رعب لوگوں کے سامنے رکھو، ایسا کرنے سے سب کا وقت بچے گا۔ جن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے تمہیں اپنا آپ تنہا محسوس ہو ایسے لوگوں سے خود کو دور رکھو۔ برے لوگوں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ پریشانی ایک بری بلا ہے، یہ سب کچھ لے جاتی ہے اور بدلے میں کچھ نہیں دے کر جاتی۔ میں کتنی بار بھی گروں، میں ایک بہتر انسان بن کر اٹھوں گا۔ ایک انسان سب سے بہترین قدم وہی لے سکتا ہے جو اگلا قدم ہو۔ جو چیزیں آج تمہاری ملکیت میں ہیں کل نہیں ہوں گی۔ اگر تم کسی اور کے خواب پورا کرنے کے لیے محنت کر رہے ہو تو در حقیقت تم اپنے خوابوں کو قربان کر رہے ہو۔ جو دن تم نے فارغ بیٹھ کر گزارے وہ تمہیں کبھی یاد نہیں آئیں گے۔ زندگی میں ماضی کے تجربوں سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ سچ کا سامنا کرنا تلخ ضرور ہو سکتا ہے لیکن یہ اس سے کہیں آسان ہے کہ ساری عمر آپ اس سچ سے بھاگتے رہیں۔ غریب انسان سارا سال تکلیفوں، آزمائشوں سے تڑپتا رہتا ہے۔ اگر سال میں ایک بار مسکرا دے تو ہم تصویر اتار کر کہتے ہیں کہ خوشی کا تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ کسی کو بیوقوف بنانا آسان ہے لیکن اس کا انجام آخر میں آپ کے لیے بہت برا ہوتا ہے۔ جس جگہ تم نے اپنا سکون گنوایا ہو وہاں سے
دوبارہ تلاش مت کرو، بولنے سے زیادہ سننے کو ترجیح دو۔ دانائی خاموش رہنے سے ہی ملتی ہے۔ مشکل کا سامنا کرتے ہوئے ہی تمہیں اس سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے۔ جتنا تم خود پر توجہ دو گے اتنا ہی تمہیں لوگوں کی ضرورت کم محسوس ہوگی۔ جو شخص تمہیں پانے کے لیے اپنی انا کی قربانی دے ڈالے تو ایسے شخص کو ہمیشہ اپنے قریب رکھو۔ جو شخص تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ سکون کا باعث بنے وہی تمہارے وقت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اگر تم ہر دوسری چیز اور ہر شخص کو کھو دینے سے ڈرتے ہو تو جان لو تمہیں خود سے زیادہ ان چیزوں کی پرواہ ہے جو کہ تمہاری ذہنی حالات کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تمہاری زندگی کے مسائل کو کوئی اور شخص حل نہیں کرے گا، یہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ دوستوں کے مسائل آپ کے مسائل بن جاتے ہیں، اس لیے جتنے کم دوست ہوں گے اتنے ہی کم مسائل ہوں گے۔ مشکل ترین چڑھائی کے بعد ہی سب سے خوبصورت منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ اپنے دوست سے کبھی بھی ایسی بات کا ذکر مت کرو جس کے بارے میں تم چاہتے ہو کہ تمہارے دشمن تک نہ پہنچ پائے۔ ایک عقل مند آدمی لوگوں کی گھٹیا تنقید کا جواب 7 طریقوں سے دیتا ہے۔ نمبر 1، عقل مند شخص سمجھتا ہے کہ ہر تنقید کا جواب دینا ضروری نہیں، بعض اوقات خاموشی ہی بہترین جواب ہوتا ہے جو آپ کے وقار کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 2، منفی تنقید کا سامنا مثبت انداز میں کریں تاکہ آپ کا سکون اور عزت برقرار رہے اور دوسرے آپ کی سنجیدگی کو محسوس کریں۔ عقل مند شخص بے معنی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف وہ تنقید قبول کرتا ہے جس سے اسے کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ نمبر 4، عقل مند شخص دوسروں کے خیالات سے متاثر ہوئے بغیر اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتا ہے جس سے منفی باتیں اس پر نظر انداز نہیں ہوتی۔ نمبر 5، ہر تنقید کو دل سے نہ لگائیں، یہ سمجھیں کہ بعض لوگ محض اپنی سمجھ کی کمی کی وجہ سے منفی باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 6، عقل مند شخص الفاظ سے زیادہ اپنے مثبت اور کامیاب اعمال سے جواب دیتا ہے جو تنقید کرنے والوں کو خود ہی خاموش کر دیتا ہے۔ نمبر 7، عقل مند شخص تنقید کرنے والوں کو دل سے معاف کرتا ہے اور اپنے سکون کو ترجیح دیتے ہوئے ان کی باتوں کو بھول جاتا ہے۔ ان طریقوں سے عقل مند انسان نہ صرف تنقید کا بہترین جواب دیتا ہے بلکہ اپنی عزت اور سکون کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔